السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، اس وقت 8 فوجی افسران کا ڈنڈا گروپ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ یہ تاریخ میں پہلی بار جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور اب جو ہے احتساب، کڑا احتساب جو ہے اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس سب کے اندر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ شریف خاندان کی نیندیں بھی حرام ہو چکی ہیں، اور اس وقت نواز شریف سخت پریشانی کے عالم میں ہے، اور ان کی واپسی کے حوالے سے بھی ایکسکلوزیو خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی ایک بڑا جو ہے وہ کیس کھول لیا ہے، بڑا کھڑا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کیس کے حوالے سے بڑے چرچے ہیں، اور وہ کیس جو ہے وہ لنک کرتا ہے جنرل فیض کے ساتھ، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور اب جو ہے وہ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے ناظرین کا۔ یہ جو فوجی افسران والا معاملہ ہے، اس کی جو ہے وہ یہ بڑی کہہ لیں کہ بریکنگ نیوز ہے۔ ابھی اس کو مین اسٹریم میڈیا نے رپورٹ نہیں کیا، یہ جو خبر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اچھا ناظرین، ہم سب سے پہلے جو ہے وہ فیض آباد دھرنا، آپ کو پتا ہے کہ جس کے بارے میں ڈسکس بھی کیا جا رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اگر ان کا کوئی بڑا امتحان ہے تو وہ فیض آباد دھرنا کیس والا جو معاملہ، اس کے بعد جو ریفرنس آیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد، یہ فیض آباد دھرنا کیس کے بعد جو ہے وہ ریفرنس آیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف۔ تو ناظرین کرام، سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس سماعت کے لیے جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے، اور اب اس کی 3 رکنی بینچ چیف جسٹس کی سربراہی میں جو ہے وہ سماعت کرے گا، جس میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر مین اللہ جو ہیں وہ شامل ہوں گے۔ 28 دسمبر کو اس کیس کی سماعت ہوگی۔ لیکن اس حوالے سے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اب یہ والا کیس جو ہے، کیا یہ کیس بھی جو ہے وہ براہ راست دکھایا جائے گا؟ اب یہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ چھڑی ہوئی ہے کہ یہ کیس بھی جو ہے براہ راست اس کی بھی نشریات جو ہیں وہ دکھائی جائیں۔ تو ناظرین کرام، یاد رہے یہ جو دھرنا کیس ہے، اس میں آئینی ترامیم الیکشن بل 2017 میں حلف نامے کے الفاظ کو تبدیل کیے جانے پر تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے نومبر 2017 میں اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام پر 22 روز تک دھرنا دیا گیا تھا، اور مظاہرین کے خلاف ایک آپریشن بھی کیا گیا، جس کے بعد ایک معاہدے کے بعد دھرنا اختتام پذیر ہوا، اور مظاہرین کے مطالبے کے بعد اس وقت کے وزیر قانون زاہد حامد کو عہدے سے استعفیٰ بھی دینا پڑا، اور اس دھرنے میں اسلام آباد پولیس کا کل خرچہ 19 کروڑ 55 لاکھ روپے آیا، جبکہ میٹرو اسٹیشن کی توڑ پھوڑ اور بندش کے باعث قومی خزانے کو 6 کروڑ 60 لاکھ روپے کا نقصان ہوا، جس کے بعد سپریم کورٹ نے معاملے کا از خود نوٹس لیا، اور اس وقت کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم پر مبنی 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی تھی، اور 2 رکنی بینچ نے 43 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا تھا، اور فیصلے میں کہا گیا تھا کہ ریاست کو غیر جانبدار اور منصفانہ ہونا چاہیے، قانون کا اطلاق سب پر ہونا چاہیے، اور چاہے وہ حکومت میں ہو یا اداروں میں آزادانہ کام کرنا چاہیے، اس کی میں تھوڑی سی آپ کو تفصیلات بتا دیتا ہوں کہ وہ جو مذاکرات ہوئے تھے مطلب اس میں جنرل فیض جو ہیں وہ انوالو تھے، اور انہوں نے براہ راست وہ مذاکرات کیے تھے، جس میں یہ کہا تھا کہ اداروں کا جو ہے وہ ان کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، اور سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ حکومت کا کوئی بھی ادارہ ایجنسی اپنے مینڈیٹ سے تجاوز نہ کرے، وہی بات آ گئی، اور کسی بھی ایجنسی یا ادارے کو ذاتی اظہارے پر پابندی لگانے، ٹی وی نشریات، اخبارات کی اشاعت میں مداخلت کا اختیار نہیں۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے میں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے خلاف آبزرویشن بھی دی تھی، جس کے میں کہا گیا تھا۔ تو یہ اصل چیز ناظرین کا یہ ہے کہ جس کے بعد کہا گیا تھا کہ سانیہ 12 مئی پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی نہ کرنے سے تشدد کے ذریعے ایجنڈے کے حصول کی حوصلہ افزائی ہوئی، اور اقدام قتل میں ملوث حکومت میں شامل بڑے افراد کے خلاف کارروائی نہ کرنے سے بری مثال قائم ہوئی، اور تشدد کے ذریعے ایجنڈے کے حصول کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ تو یہ ناظرین کام اس وقت پھر فیصلے کے خلاف وزیر داخلہ سمیت متاثرہ فریقین نے 15 اپریل 2019 کو نظر ثانی درخواستیں دائر کی تھی، اور وزارت دفاع، وزارت داخلہ، پیمرا اور آئی بی بھی نظر ثانی درخواست میں انہوں بھی شامل ہیں، اور پی ٹی آئی اور شیخ رشید کی جانب سے بھی نظر ثانی کی درخواستیں جو ہے وہ دائر کی گئی تھی۔ تو یہ ناظرین کام ایک بڑا جو ہے وہ چیز ہے۔ اب اس کے ساتھ جو ہے وہ لنک کرتے ہیں جنرل فیض صاحب، تو اب اس میں کیا جو ہے وہ پیش رفت ہوتی ہے وہ ایک الگ میٹر ہے۔ اب اس کے ساتھ ناظرین کام جو میں خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں 8 فوجی افسران والی، وہ خبر سے پہلے خبر لے لیں کہ اس وقت نواز شریف صاحب کتنی پریشانی میں ہے، اور اب نواز شریف کی واپسی اور اگلے سال کے جو الیکشن کے امکانات ہیں وہ دھندلا گئے ہیں۔ مطلب جو الیکشن کمیشن نے
ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، باقاعدہ اعلان نہیں کیا، انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے. تو اس حوالے سے اب جو کہا جا رہا ہے کہ نیب قوانین جو گزشتہ سال منظور کی گئی ترامیم کو کالعدم قرار دیتے ہیں کہ بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قومی احتساب بیورو کی فعالی نواز شریف کی وطن واپسی کے شیڈول پر نظر ثانی کی قیاس آرائیوں کے درمیان شہباز شریف کا اچانک لندن پہنچنا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا عام انتخابات کے حوالے سے پولنگ کا کوئی شیڈول دیے بغیر جو ہے وہ اعلان اگلے سال کے اوائل میں ملک میں عام انتخابات کے امکانات کو دھندلا دیتا ہے. مطلب کہ جو نواز شریف کی واپسی ہے وہ بھی اب جو ہے وہ کہہ لیں کہ اب شکار ہو گئی. اب وہ اب خبریں بھی آ رہی ہیں کہ یہ بھی بیانیہ بنایا جائے گا کہ نواز شریف کی جو واپسی ہے وہ اس لیے ڈیلے ہو رہی ہے کہ ان کی جان کو پاکستان میں خطرہ ہے. تو کبھی وہ شادی والی بھی باتیں چلا دیتے ہیں کہ شادیوں کا سیزن ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ جناب استقبال میں جو ہے وہ چینجنگ ہے. تو ناظرین کرام اب جو ہے وہ ایک جانب تو نواز شریف کی واپسی خطرے میں ہے، ڈیلے میں ہے. تو اس سب کے اندر جو ہے وہ مسئلہ کیا بنا ہے؟ اصل مسئلہ بنا ہے نیب ترامیم. اور نیب ترامیم میں جو ہے وہ اب آپ کو پتا ہے کہ جو چیئرمین نیب ہیں ان کا تعلق فوج سے ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ خط لکھا، اور اس میں انہوں نے جو خط لکھا جس میں جو ہے وہ 8 فوجی افسران جو ہے وہ اس میں تحقیقات آ کر کے کریں گے. 8 فوجی افسران اس میں شامل ہوں گے، اور موسٹ جو اب خیال کیا جا رہا ہے وہ ISI سے ان کا تعلق ہوگا، جو یہ سارا معاملہ آ کر کے دیکھیں گے. یہ جو کیس کرپشن کیسز کے کھلے ہیں اس کو جو آ کر کے تمام چیزوں کو دیکھیں گے. اور اس میں آلریڈی بھی نیب میں جو ہے وہ IBA سے 2 افسران آلریڈی کام بھی کر رہے ہیں. اور اب جو ہے وہ اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 8 فوجی افسران ہیں، جن میں جو ہے وہ 1 میجر جنرل ہوگا، 3 جو ہیں وہ میجر ہوں گے، 2 بریگیڈیئر ہوں گے اور 2 کرنل ہوں گے. ٹھیک ہے، تو 8 لوگ ہوں گے. میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، 1 میجر جنرل، 2 بریگیڈیئر، 2 کرنل، 3 میجر. ٹھیک ہے. اب یہ ناظرین کام جو ہے آ کر کے جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے یہ جتنے بھی کیسز ہیں جو کھلنے جا رہے ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھیں گے، اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ ان معاملات کو لے کر کے چلیں گے. یہ اب بڑا آپریشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے اب آپ کو پتہ ہے کہ تمام لوگ پریشان ہیں، سیاستدان پریشان ہیں. خاص کر میاں نواز شریف کی جو واپسی ہے وہ بھی اسی فیصلے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو یہ اب جناب بڑا جو ہے وہ آپریشن اب تیار کر لیا گیا ہے، اور اس میں اب معافی جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. تو یہ بڑی اہم اور ایکسکلوزیو خبر تھی ناظرین کرام جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.